مومنین کے لیے جتنے بھی حکم صادر فرمائے رب نے وہ سب مومنین کے لیے. خود رب کچھ نہیں کرتا مگر ہاں ایک رب کرتا ہے, ایک کام کرتا ہے. ہم نے پوچھا ہے میرے پروردگار سارے کام تو نے مومنوں کے لیے کیے. جو کام کرے مومن, نماز پڑھے تو مومن, زکات دے تو مومن, فطرہ دے تو مومن, صدقہ دے تو مومن, جو بھی کام کرے وہ سب مومن. میرے مالک تو بھی کوئی کام کرتا ہے, کہتا ہے ہاں ایک کام ایسا ہے جسے میں بھی کرتا ہوں, اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تحقیق کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یہاں بھی ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین, بولو سے بولو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام, تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام. میرا موضوع یہ نہیں ہے مگر جب بات آ گئی ہے تو اور وہ جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے فرما لیتا ہے. سنیو, اپنے نصیبے پر ناز کرو. اللہ کے فرشتے, اللہ کے 24 رب العزت کی بارگاہ میں اتنے فرشتے ہیں کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں روضہ رسول پر 70,000 فرشتے شام کو صلاۃ و سلام کی دالیاں پیش کرنے آتے ہیں. تو وہ صبح تک صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. پھر ان کی ڈیوٹی ختم, 70,000 دوسرے آ گئے, اب یہ چلے گئے. وہ شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں. اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر قیامت تک بھی, اس کا نمبر قیامت تک بھی اس کا نمبر نہیں آتا. اور آپ اپنے نصیبے پر ناز کرو. سنیو, اہل سنت والجماعت کے غیور سنی جنتی مسلمانوں, کہ تم جب چاہتے ہو, جس وقت چاہتے ہو, جس گھڑی چاہتے ہو, جب دل چاہتا ہے, دن میں, رات میں, صبح میں, شام میں, دوپہر میں, آنکھ کھلے تو اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, جب تمہارا دل چاہتا ہے تم بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پڑھتے ہو. دو فرشتے ہیں جو ایک بار آتے ہیں تو دوبارہ موقع اور ایک تم ہو کہ جب دل چاہتا ہے نبی پر سلام پڑھتے ہو. اللہ نے مومنوں کے لیے حکم دیے سارے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ نے مومنوں کے لیے سارے حکم دیے کہ تم یہ کام کرو. کافروں کے لیے تو کسی کام کے لیے کہا ہی نہیں, کافروں کے لیے تو کسی کام کے لیے کہا ہی نہیں. اور جو مومن نہیں ہے وہ دن رات نمازیں پڑھیں, دن رات روزے رکھیں, دن رات تسبیح گھمائیں, دن رات وہ وظیفے میں پڑے رہیں, دن رات وہ لے کر کے ٹوپی گھومتے رہیں, ان کے لیے ہے کچھ نہیں. حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں, جس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. سمجھ لینا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن مقدس کے 4 پارے کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ آپ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. مگر اس کا الٹا ہو گیا, اس کا الٹا ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ وہ چیز قربان جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ قربان کرو. تمہیں مرتبے ملیں گے, تمہارا مال بڑھے گا, تمہیں دولت کے انبار لگ جائیں گے, تمہارے گھر سے بے چینی پریشانی دور ہو جائے گی. اور ہمارا حال یہ ہے, قربانی کا ایام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام تشریق میں اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں ہے. خون بہانے سے مراد کیا ہے؟ خون بہانے سے مراد یہ ہے کہ قربانی ایام تشریق کیا ہے؟ 10ویں 11ویں اور 12ویں عید الاضحیٰ کی تاریخیں. ان تاریخوں میں سارے عمل ایک
اور خون بہانے والا عمل اردو سے بولا کرو ایک طرف. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ انہیں کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس تاریخ کو قائم رکھا، اس تاریخ کو قائم رکھا. قربانی کرنے کا وقت آتا ہے مومنین پر تو ہمارا حال بڑا عجیب ہو گیا، بڑا عجیب حال ہے ہمارا. قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں ایسا نہ کرو. جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں موقع ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے فرمایا ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی کرے. نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہے. مگر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم غریب ہیں، اپنی ضرورت کے کام کے لیے غریب نہیں. گھر میں فریج نہیں ہے، ہمارے پاس غریبی نہیں آتی. گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، ہم اس کے لیے غریب نہیں، اسے لینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے گھر میں جو چیز نہیں ہے اس کے لیے ابھی اس وقت جو ہے الیکٹریشین والے جو ہیں ان سے بات کرو، وہ کہتے ہیں صاحب کام بہت زیادہ چل رہا ہے. اس وقت لوگ فریزر ٹھیک کرنے میں لگے ہیں. فریزر ٹھیک کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے ٹھیک کر رہے ہیں کہ قربانی آ رہی ہے، مال کو کاٹ کر اسی میں رکھ لیں گے، اسٹور کر لیں گے اور پھر اسے کھاتے رہیں گے وہیں تک. قربانی کر رہے ہیں لوگ، مگر اس کے باوجود کسی غریب تک، کسی یتیم تک ایک روٹی نہیں پہنچائی ہے ان کی، ساری فریزروں میں اسٹور کر رہے ہیں. یہ مسئلہ تو پوچھ رہے تھے صاحب کیا فریج میں رکھ کر کے گوشت کھانا جائز ہے؟ مفتی صاحب نے کہا ہاں اپنے فریج میں رکھ کر بھی گوشت کھانا جائز ہے. مگر یہ فتویٰ مفتی صاحب سے لینے سے پہلے کبھی یہ فتویٰ بھی لے لیا کرو کیا فریزر کے ساتھ ساتھ غریبوں میں بانٹنا بھی تو یہ بھی تو جائز ہے، یہ بھی تو سنت مصطفیٰ ہے، یہ بھی تو سنت بزرگان دین ہے، یہ بھی تو سنت اولیاء ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو اور اس کے بعد تقسیم کرو. تم تقسیم کرتے ہو، تمہارا مال بڑھا دیا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت ام المؤمنین حضور کی ایک ازواج، حضور کی ایک بیوی حضرت ابو بکر صدیق، اسماء بنت ابو بکر، اسماء بنت بنت ابو بکر حضور کی ایک بیوی ہے. آپ نے فرمایا اسماء قربانی کے ایام قریب ہیں، تمہارے پاس کتنا مال ہے لاؤ. میرے حضور پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی کہ جو آیا وہ آپ نے کھلا دیا. آپ خود تو کدو شریف کو پسند کرتے تھے، کدو پر 350 حدیث ہے. لوکی کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر حضور کھاتے تھے. دیکھو جا بھائی، لوکی کے ٹکڑوں کو حضور اٹھا اٹھا کر کے کھاتے تھے اور ہم کدو کو پسند ہی نہیں کرتے. 350 حدیث ہے کدو شریف پر، تو خود تو حضور کدو شریف کھاتے، دال شریف کھاتے، مگر سرکار کی دسترخوان پر گوشت رہتا. جتنا مال آتا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا. حضور کے بارگاہ میں ہمیشہ آتے رہتے لوگ. اس لیے میرے آقا کریم پر کبھی قربانی فرض نہیں ہوئی، اس کے بعد کبھی بھی زکات فرض نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی ہر سال مصطفیٰ کریم 2 جانور قربان کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک اپنی امت کے نام سے. ایک اپنے نام سے اور ایک اپنی امت کے اور غریبوں کے نام سے جو کبھی قربانی نہیں کر پاتے. اور جب حضور حج اخیر کر کے آئے تو آقا کریم نے 61 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. ایک اونٹ میں 7 لوگوں کی شرکت ہوتی ہے. ذرا زن کرو کہ 61 اونٹوں میں کتنے لوگوں کے نام سے قربانی ہوئی ہوگی. حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور سارا مال تقسیم کر دیا. اسماء بنت ابو بکر صدیق حضور کی ازواج ہیں، پیاری ہماری آپ کی ماں ہے، ام المؤمنین ہے، آقا کریم کی بیوی ہے. سرکار تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں اور ارشاد فرمایا او اسماء تم نے کتنا مال اکٹھا کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں یہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کہاں ہے وہ مال لے کر گیا. حضرت اسماء تشریف لائی اور کچھ پیسے لے کر کے مالگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی. 1 مرتبہ گرے، 2 مرتبہ گرے، 3 مرتبہ گرے، 4 مرتبہ گرے اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. میرے آقا کریم مسکرائے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے صاحب، کچھ عورتیں تو گن کر کے ایک بار نہیں دے دیتی ہیں اور کچھ بار بار دھوپ لگا کر کے گنتی ہیں، وہ گن کر رکھتی ہیں. اسماء بنت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ رقم گن کر کے دی تو آقا کریم مسکرائے اور فرمایا او اسماء تم نے بار بار گن کر کے کیوں دیا؟ جس رب کے لیے جو رب تمہیں بے حساب دیتا ہے تم اس کی بارگاہ میں گن کر کے کیوں خرچ کرتی ہو؟ جو رب تمہیں بے حساب
دیتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں گن کر کے کیوں خرچ کرتی ہو؟ حضور نے اپنی بیوی سے فرمایا، اپنی بیوی سے فرمایا. اور ایک مرتبہ ہم حجرے فاطمہ میں حضور تشریف لائے، بیٹی ہے آپ کی حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر جناب حیدر کی بیوی ہے، حسنین کی امی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے. قربانی کا جانور حضور لے کر آئے اور حضرت فاطمہ کے شہر میں تشریف لے آئے. آنگن میں آ کر کے ارشاد فرمایا، او میرے بیٹے. کیا فرمایا؟ بیٹی نہیں، او میرے بیٹے. فاطمہ باہر تشریف لاؤ، تم اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور میں اپنے ہاتھ سے تمہارے جانور کو ذبح کر رہا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا، میں اپنے ہاتھ سے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ جس وہ مصطفیٰ کا بدن جس پر مچھر نہیں بیٹھا، وہ نبی کا بدن جس پر مکھی نہیں بیٹھی، وہ مصطفیٰ کا بدن جس کا سایہ نہیں تھا، وہ نبی کا بدن جسے کبھی مصطفیٰ کے پسینے میں بدبو نہیں آئی، ریشم سے بھی زیادہ نازک مصطفیٰ کا بدن. فرماتے ہیں میرے بیٹے تم کھڑے ہو جاؤ جانور کے پاس اور میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا. میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا. کبھی ہم نے یہ کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ ہم ذبح کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں قصاب سے کہ تم ہی ذبح کرو. اللہ کی عزت کی قسم، وہ لوگ جو رات کو شراب پی کر کے گھومتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جنہیں شراب کے نشے میں گالیاں بکتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، جو ڈیلی شراب پیتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. ہم نے تو سنا یہ ہے کہ وہ بغیر شراب پیے جانور کو ذبح نہیں کرتے. او سنی جنتی غیور مسلمانوں، اپنی عبادت کو شرابیوں کے ہاتھ میں مت دو، اپنی قربانیوں کو شرابیوں کے ہاتھ میں مت دو، اپنی قربانیاں شرابیوں سے ذبح کروا کے اپنے اللہ خراب کرو. واللہ واللہ باللہ تلہ یہ پاک عبادت ہے، وہ طیب و طاہر عبادت ہے. جو گندک شراب پی کر گالیاں بک رہے تھے، ٹول گھوم رہے تھے، گلی میں جھوم رہے تھے، راستے میں لوٹ رہے تھے، شراب پی کر کے پیشاب کر رہے تھے، کل صاحب وہی چھری لے کر کے گھوم رہے تھے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے اور میں ڈرتا ہوں کسی سے کہ کوئی صاحب مجھے چندہ نہیں دے گا، نہ دے. مگر جو شراب پی کر گھوم رہے وہ قربانی کریں گے. قربانی کرنے والوں تمہیں وضو کر لینا چاہیے، طہارت نیا غسل کرنا چاہیے، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، وضو کر کے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. شرابیوں کے ہاتھ میں جو قربانی دیتے ہو یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ سنت ابراہیم ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا کریم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک امی وابی، میرے ماں باپ پر قربان جائیں. آقا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ سنت ابراہیم ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ خود ابراہیم کی سنت بھی ہے اور یہ خود مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی ہے. اور ہم شرابیوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس کو، ہم اس کو شرابیوں کے ہاتھ میں. رات کو شراب پی کر گھوم رہا تھا، صبح کو پیسے کے چکر میں آستی میں چوری لے کر گھوم رہا ہے. اور ہم نے یہ سنا ہے، دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے یہی کہ شراب پی کر ہی کاٹتا ہے. وہ کیسے ذبح ہو جائے گا؟ کیسے ذبح ہوگا؟ ذبح کرنے والا پاگل نہیں ہونا چاہیے اور شرابی پاگل ہو جاتا ہے. خوشبو آنی چاہیے، اس میں بدبو آتی ہے. تم شرابیوں سے اپنے جانور ذبح کراتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. قربانی ملی خالص اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو اپنا مال. اور فریزروں میں اسٹاک مت کرو. کتنی قربانی ہوئی کل اللہ اس کا رسول جانے، 10-12 قربانی تو میری نالج میں ہے. ایک بوٹی کسی اللہ کے بندے نے یہ کہہ کر کے یہاں نہیں پہنچائی کہ حضرت یہ مدرسہ ہے اور مدرسے کے بچے ہیں، ایک لوگ اہل سنت کا مدرسہ ہے، لو یہ آدھا کلو گوشت ہم مدرسے کے بچوں کے لیے دیتے ہیں. جو بات کہنے کی ہوگی میں کہوں گا، چھوڑوں گا نہیں میں. تم مدرسے کے بچوں کو نہیں دے سکتے تو کسی یتیم کو کیا دو گے؟ کسی غریب کو کیا دو گے؟ کسی بیوہ کو کیا دو گے؟ تم اپنے اکلوتے مدرسے کے بچوں کو نہیں دے سکتے. ہاں صاحب، ایک صاحب آئے تھے گوشت لے کر کے، ابرے کی قربانی تھی، اس کا ایک چھوٹا 3 کلو گوشت 4 کلو گوشت دے کر دے. شکریہ میں آپ مہربانی، اللہ اور مزید برکت عطا فرما. کیسی قربانی کرتے ہو؟ یہ کیسی قربانی ہے تمہاری؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، ملی خالص بیداری. اور پھر اس کے باوجود مانگنے والی آئیں. ہر ایک اس وقت کو پنڈت جی بھی ہمیں فون کر رہے ہیں، امام صاحب کہا ہو کیا بات ہے بھیا، مبارکباد کے لیے فون کر رہے ہیں.
वेलकम, वेरी वेरी सॉरी, आज मुबारकबाद आप ना दे रहे, तुम्हारा मुबारकबाद मतलब नहीं है, बकरा तुम्हारा मकसद है। हमारे दोस्तों अहबाबों से यारी दोस्ती है, हम काफिरों को गोश्त खिला रहे हैं, और ये मोमिनों का हिस्सा है। ज़कात, फितरा, सदका, कुर्बानी का गोश्त ये मोमिनीन का हक है, और तुम काफिरों के हाथ में दे रहे हो, ये खास तुम्हारा हक है। तुम अपनी मोहब्बतें निभा रहे हो, रिश्तेदारियां निभा रहे हो उन लोगों से, उन्हें कुर्बानी की गोश्त दे रहे हो। अरे इस तरीके से कैसे तुम्हारी कुर्बानी माने होगी? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना वो माल जो पाकीज़ा तय्यब व ताहिर है, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो, उस माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, मिलनी बिल्कुल खालिस। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा, ये हुजूर के सहाबी हैं। कौन है? हुजूर से बोलो, ज़ैद बिन हारिसा, ये हुजूर के सहाबी हैं। और ये इतने अच्छे बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, मगर कुछ बच्चे माँ बाप के दिल को छू लेते हैं। ज़ैद बिन हारिसा की उम्र 10 साल की है। अम्मी जब उनकी चूल्हे में लकड़ी जलाती तो ये साथ बैठ जाते कि अम्मी तुम पेड़े बनाओ, मैं रोटियों को बढ़ाता हूँ। लकड़ी लगाती तो ये आग जलाते, अम्मी मुझे आग जलानी आती है, मुझे आग जलानी आती है, ये रोटियां पका दीजिए, रोटियां सेकते। यानी कि हर एक काम में ज़ैद बिन हारिसा 10 साल की उम्र में अपनी माँ का हाथ बटाते। इकलौते थे ज़ैद बिन हारिसा, बुढ़ापे में हुए थे ज़ैद बिन हारिसा, तन्हा थे ज़ैद बिन हारिसा। जब ये 10 साल के हुए तो मदीने में नूर आ गया, बल्कि नूर ही नहीं, पूरा मदीना नूर से भर गया। कमली वाले मुस्तफा हिजरत करके मदीने में तशरीफ ले आए, कमली वाले मुस्तफा हिजरत करके मदीने में तशरीफ ले आए। आका करीम जब मदीने में हाजिर हो गए तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की माँ कितना चहीता बेटा, कितना चहीता बेटा है। आपने उस इकलौते बेटे को उठाया और बारगाह हुजूर में लाकर पेश कर दिया, हुजूर ये मेरी पाक कमाई है, हुजूर ये मेरी पाक कमाई है। जरा अपने सीने पर हाथ रखो, अल्लाह वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। कहा हुजूर ये मेरी पाक कमाई है, आप इसे कबूल फरमा लें। आका ये ज़ैद बिन हारिसा करेंगे, ये ज़ैद बिन हारिसा ये हुजूर कभी फातिमा का सामान ला कर देंगे, कभी खदीजा का सामान ला कर देंगे, कभी आयशा का सामान ला कर देंगे, कभी उम्मे हबीबा के घर में झाड़ू पोछा करेंगे। आका ये मेरी पाकीज़ा और बहुत प्यारी कमाई है, सरकार में से अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना चाहती हूँ। सहाबियों का अकीदा ये, और हमारा अकीदा क्या है? जब कुर्बानी का अय्याम आए तो हम गरीब हो जाते हैं। पड़ोस में अगर कोई गोदाम बिक रहा है तो मिनट से पहले खरीद लेते हैं हम। बेटे की शादी होती है, 1 लाख का डीजे, 2.5 लाख का बारात घर, 3 लाख की गाड़ियां, 10 लाख का खाना, चंगेजी होनी चाहिए, इसमें फ्राई होनी चाहिए, इसमें जो है चिकन टिक्का होना चाहिए, इसमें बिरयानी में बोटी ज्यादा होना चाहिए। हम अल्लाह की रजा के लिए, जिसने बेहिसाब माल दिया उसकी रजा पर गरीब हो जाते हैं। अपनी बेटे की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं, तब गरीबी नहीं आती। अल्लाह की रजा के लिए जब सुन्नते खलीलुल्लाह का वक्त आता है तो हम गरीब हो जाते। हाथ अच्छा नहीं है मौलाना, हाथ अच्छा नहीं है, और अगर खरीद के भी लाएगा तो मरा हुआ जानवर, एकदम कमजोर, बीमार, लावर। क्यों साहब? अपने घर की भिंडियां तो देखकर खरीदते हो, बैंगन लेने जाते हो तो काला नहीं होना चाहिए, आलू लेने जाते हो तो छोटा नहीं होना चाहिए, तरबूज लेने जाते हो तो मीठा होना चाहिए, अपने घर के सामान स्पेशल होना चाहिए। और जिसने तुम्हें बेहिसाब दिया उसके लिए बना हुआ, जो चल नहीं ना सके, जो खड़ा ना हो सके, अपने घर के सामान अच्छे और अल्लाह की रजा के लिए तूने कभी कीमत का हिसाब लगाया? ये आंख तेरे पास है, अगर आंख फूट जाए तो तुझे पता लगेगा। ये नाक तेरे पास है, बंद हो जाए तो तुझे पता लगेगा। ये जबान तेरे पास है, जबान की कीमत बंद होने के बाद पता लगेगी। ये कान तेरे पास है, कान की कीमत जब ये बंद हो जाएंगे तब तुझे पता लगेगा। ये
جب یہ کام کرنا چھوڑ دیں تب تجھے پتہ لگے گا یہ پیر تیرے پاس ہے. اگر فالج گر جائے تب تجھے پتہ لگے گا ان کی قیمتیں. اگر پوچھنا چاہتا ہے نا تو کسی اندھے سے پوچھ کہ آپ کی قیمت کیا ہے. کسی ناک بند والے سے پوچھ کہ ناک سے سننے اور سانس لینے کی قیمت کیا ہے. کسی بہرے سے پوچھ کہ کان سے سننے والے کی قیمت کیا ہے. کسی بغیر ہاتھ والے سے پوچھ کہ ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ کی قیمت کیا ہے. جس کے پیر نہیں ہے اس سے پیر کی قیمت پوچھ. وہ رب جس نے تجھے بے قیمت ہاتھ دیے, وہ مالک جس نے تجھے بے قیمت پیر دیے, وہ مالک جس نے تجھے انمول آنکھیں دی, وہ مالک جس نے تجھے بے قیمت ناک عطا کر دی, وہ مالک جس نے تجھے دماغ عطا کر دیا. قیمت چکا دو گے نہیں تو جب وہ میں حساب دیتا ہے تو تم اللہ کی راہ میں حساب کر کے کیوں کرتے ہو. کوئی مسجد والا مدرسے کا نام تمہیں زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا. کہیں کہیں گے مدرسے کی گھما کے لاتے ہیں. کوئی مسجد مدرسے والا پہنچا تھے امام صاحب ابھی تو ہم نے 2000 روپے دیے تھے اب پھر چل رہا. تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں نے اللہ کی رزق کو کل تو کھایا تھا آج پھر کھاؤں گا, کل تو مرغا کھایا تھا آج پھر کھاؤں گا, کل تو بریانی کھائی تھی آج پھر کھاؤں گا, کل تو دودھ پیا تھا آج پھر پیوں گا, کل تو شربت پیا تھا آج پھر پیوں گا, کل تو سانس لی تھی آج پھر لوں گا, کل تو میں نے سب کو دیکھا تھا آج پھر دیکھوں گا. جب وہ حساب نہیں دیتا تو تو کیسے حساب دیتا ہے؟ تو کیسے حساب دیتا ہے؟ تیرا حساب کیسا ہے؟ مالک الملک کہتا ہے تم بے حساب خرچ کرو میں بے حساب دوں گا. تم بے حساب خرچ کرو میں بے حساب دوں گا, کیونکہ میرے راستے میں مال خرچ کرنے والا کم نہیں. بولو حضور فرماتے جو غریب ہے اسے حج کر لینا چاہیے. حضور حج میں تو 5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں, سرکار کیسے کر لینا چاہیے؟ کام حج کرنے سے مال بڑھتا ہے. جس کے پاس مال کم ہو اسے زکات دے دینی چاہیے. آقا کیسے کہ زکات جب دو گے تو مال بڑھ جائے گا. جس کے پاس پیسہ کم ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. کیسے؟ حضور فرماتے جب خرچ کرو گے تو بڑھے گا. سنو کیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے. ایک چادر میں تینوں چھپے بیٹھے تھے. اسی راستے سے جس سے کوہتور پر موسیٰ جاتے تھے اسی راستے پر ان کی جھونپڑی تھی. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ ہی دیا کیا حال ہے بھائی, میں روز دیکھتا ہوں ایک ہی چادر ہے, اسی چادر میں رہتے ہو, بڑے لاغر و کمزور ہو, بڑے پتلے ہو رہے ہو. عرض کرنے کے موسیٰ ہو اللہ کے پیغمبر کریم اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو بتا دیتے یہی ایک چادر ہے جس کو اوڑھ کر کے ہم لوگ رہتے ہیں. نہ ہم نے کبھی کپڑا تن پر پہنا ہے, نہ ہمیں دل کھول کر کپڑا پہننے کو ملا, نہ ہم نے پیٹ بھر کر کبھی کھانا کھایا. کوئی دور پر جاتے ہیں, اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کہ کیوں نہیں دیتے کہ اس سے وہ ہمیں کم از کم پیٹ بھر کے روٹی تو دے دے. پیٹ بھر کر روٹی دے دے. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر, بات چیت کر کے واپس آ رہے تھے, اچانک یاد آ گیا کہ کسی اور کا بھی کچھ میں سامان لے کر آیا. اللہ تیرے فلاں فلاں بندے وہ کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا, کبھی کپڑا نہیں پہنا, انہیں رزق کیوں نہیں دیتا. رب کی ندا آئی, او میرے محبوب کلیم, میں ان کی عمر لمبی ہے اور رزق کم ہے, کپڑا بھی کم ہے, اگر ایک بار میں دے دوں گا تو وہ جیئیں گے کیسے. واپس آئے تو دونوں انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا کلیم گیا کچھ لے کر آئے گا. اے موسیٰ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہا کہ تمہاری مقدر میں رزق بھی کم ہے, کپڑا بھی کم, عمر لمبی ہے. تو کہنے لگے کلیم آپ سے کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ رزق بھی کم ہے اور کپڑا بھی کم ہے, آپ سے کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کاش کہ آپ ہماری فریاد رسی کر دیتے. پھر گئے, جا کر عرض کرنے لگے مولا میری بے عزتی ہے. یہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ رزق کم ہے, یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کپڑا کم ہے, مگر مجھ سے کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تجھے میری کلیمی کا واسطہ اللہ انہیں پیٹ بھر کے کھانا دے دے. اور تیرے بندوں نے یہ بھی کہہ دیا, اس سے کہہ دو ہم مرے یا جیے, ہم جب بولو ہم مرے یا جیے, اس سے کہہ دو کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا دے دو اور ایک مرتبہ اچھے سے
कपड़े पहनने को दे दे। रब ने कहा जाओ करीब कह दो क्या आएगा, शाम को आएगा। फरिश्तों से कहा जितना है बटोर कर थाल में भरो, जाकर के दे दो। जब आया खुश हो गए, खूब खाया बढ़िया से। शौहर ने कहा कि बीवी को बच रहे ऐसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। बीवी कहने लगी मियाँ खर्च नहीं करो, पूरी जिंदगी तड़पते हुए हो गई, इसे बचा के रख लो, कल हमारे काम आएगा। मियाँ नहीं माना, नहीं, इसे अल्लाह के राह में लड़ती फिरती रह गई, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। रब ने कहा अब एक थाल गया था, इसका डबल कर दो। डबल कर दिया। बीवी कहने लगी साहब पहला थाल तो दे दिया, अब नहीं देने दूंगी, जो कुछ था सब आ गया, अब तो बटुल करके। उसने कहा मैं मानूंगा नहीं, खाया पिया पहना और कहा जो बचा खर्च कर दो। रब ने कहा इसके 4 कर दो। नतीजा ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कुछ दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो एक अच्छा मकान था, अच्छे बदन थे, बदन पर गोश्त था, खाए पिए रखते थे, अच्छे कपड़े पहन रखते थे। मूसा को देखकर बोले मूसा आप भी ऐसी मजाक करते हो ना, तुम तो कह रहे थे कि रिज़्क़ कम है, कपड़ा कम है, देखिए हम तो मोटेबाजी और रोज बढ़ के आ रहा है। 4 आया तो 4 लाख, 8 आया तो 16, 16 आए तो 32, इसी तरीके से बढ़ता गया। ये गुस्से में शराल में मूसा रब की बारगाह में सबसे पहला सवाल, क्या तूने मुझसे भी मजाक? मौला ये क्या है? तूने तो कहा था कि रिज़्क़ कम है, तूने तो कहा था कि खत्म हो गया, इनकी जिंदगी ज्यादा है। कहने लगा मूसा तुम नहीं जानते, बड़ा होशियार है वो, मैं उसे पूरा देता हूँ, वो उसको बढ़ा लेता है। वो मुझसे तिजारत कर रहा है, तिजारत करने की वजह से हमने उसके माल को बढ़ा दिया। ए मूसा मैं अपने इज्जतो जलाल की कसम खाता हूँ, जो मुझसे तिजारत करेगा उसका माल कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और अपना वो माल अल्लाह की राह में खर्च करो जिससे तुम्हें ज्यादा प्यार हो। और इस वक्त सबसे ज्यादा प्यार गांधी जी से। गड्डियां लगा के रखेगा, कहेगा है हजरत मर रहे परेशान है, काम नहीं चल रहा, बड़े मजबूर हैं, बड़े लाचार हैं, अब कुछ नहीं, अब तो बर्बाद हो गए, अब तो तबाह हो गए। अबे नाशुक्री मत करो, वरना वो तुम्हारे माल को खत्म कर देगा। वो मालिक है। अल्लाह से दुआ अपने हबीब सुनते में हम सबको मेरी कसीम और